تم نے اسے رات کو آنے کے لیے کہا تھا؟ میں نے ایک شک کے تحت پوچھا۔ کہا تو تھا۔ وہ پھر جھجک گیا، لیکن یہ کہہ کر وہ عجیب سی طرح ہنس پڑا۔ کہنے لگا، وہ بڑی اکھڑ مردنی ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا، میرے لیے اتنا ہی فکرہ کافی تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے کہا تھا کہ رات کو آنا، تعویذ دوں گا۔ کہا تو یہی تھا۔ اس نے کہا، وہ تعویذ کیوں لینے آئی تھی؟ اس کا خامند مارا گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا ہی کہتی تھی، شاہ جی دعا کرو، خدا میری مشکلیں آسان کرے، میں بہت بڑے چکر میں آ گئی ہوں۔ میں نے یہاں پہنچ کر اس سے کچھ بڑی ہی ننگی باتیں پوچھی۔ شاہ نے مجھے یقین دلا دیا کہ عائشہ اس کے ہاتھ نہیں چڑھی تھی، وہ اپنا جسم دینے کو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میں وہیں سے قدیر کے گھر چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے خدا نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھا دی ہے۔ قدیر کے گھر جا کر میں نے قدیر کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر صاف تبدیلی تھی، گھبراہٹ اور ڈر کا اثر صاف تھا، لیکن وہ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ اس کے حسن کی اصلیت کیا ہے۔ یہ اس کے اندر کا حسن تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ جو کچھ پوچھوں وہ صاف صاف بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔ اب کوئی بات چھپا بھی نہیں سکو گی۔ پوچھو چودھری جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رات کو تم شاہ کے گھر کیوں نہیں گئی تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے کانوں میں سونے کے کانٹے تھے۔ میں نے دونوں کانٹے غور سے دیکھے۔ ایک میں 3 باریک سفید موتی مثلث میں جڑے ہوئے تھے، دوسرے میں 2 موتی تھے، تیسرے کی جگہ خالی تھی۔ یہ موتی میری جیب میں تھا، اور وہ رومال بھی میری جیب میں تھا جو رحمت کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے کونے میں بال بندھے ہوئے تھے، اور جو بال شاہ کے بیٹے کی مٹھنوں سے نکالے تھے وہ بھی جیب میں تھے۔ عائشہ، میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم راستے سے واپس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگی۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ گھبراؤ نہیں۔ میں نے اسے پھر تسلی دی۔ میں مسلمان ہوں، ہندو یا سکھ نہیں۔ مگر وہ بگڑ گئی۔ پختہ آواز میں بولی، میں رات کہیں نہیں گئی تھی۔ تم رات گئی تھی، میں نے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم واپس کہاں سے آئی تھی۔ کہاں سے؟ یہاں تم اپنے کانٹے کا یہ نگ پھینک آئی تھی۔ میں نے جیب سے سفید موتی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے دکھایا۔ بائیں کان والا کانٹا اتار کر دیکھو۔ اس نے تیزی سے اپنا کانٹا اتارا۔ دیکھ کر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں نے جیب سے وہ رومال نکالا جو رحمت کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس کی گانٹھ کھولی، رومال اور بالوں کا گچھا اس کے آگے کر دیا۔ اس نے نہایت آہستہ آہستہ ہاتھ آگے کیا اور رومال پر رکھ دیا۔ دھیمی آواز سے پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت کی جیب میں تھا۔ وہ دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں جان گیا کہ وہ چیخیں مار کر رونا چاہتی ہے۔ وہ عورت تھی۔ عورت مرد سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہے، لیکن جذبات کی کچی ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے دوسرے بال نکالے اور کہا، یہ بال بھی تمہارے ہیں، شاہ کے بیٹے کی لاش کی مٹھیوں میں تھے۔ یہ بال بھی تمہارے ہیں جو رحمت نے رومال میں باندھ رکھے تھے۔ تمہارے خامند کو رحمت نے زہر دیا تھا۔ مجھے ابھی بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ بال اسی کے ہیں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر ساکت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی ادھر دیکھتی، کبھی دوسری طرف سر گھما لیتی۔ وہ سخت بے چین ہو گئی تھی۔ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے وہ بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر بٹھایا، مگر وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اچانک چلا کر کہا، تم مرد کتے ہو۔ رحمت بھی کتا تھا، شاہ کا بیٹا بھی کتا تھا، شاہ بھی کتا ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے چہرہ میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر زور سے دھکا دیا اور خود دڑام سے فرش پر بیٹھ گئی۔ بولی، پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فرش پر زور زور سے ہاتھ مار مار کر کہا، سن لے، رحمت کو میں نے قتل کیا ہے، شاہ کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے، بتا اور کیا پوچھتا ہے تو؟ اس وقت وہ اتنے زیادہ قہر اور غصے میں تھی کہ مجھے شک ہوا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے دانت اس طرح دکھائی دینے لگے جیسے کوئی خوبصورت چڑیل ہو۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آرام سے بات کرے۔ میں اس کی مدد کروں گا،
اس پر وہ رونے لگی۔ اس نے جو لمبا چوڑا اقبال جرم کیا وہ مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ وہ شریف ماں باپ کی بیٹی تھی، جوان ہوئی تو رحمت اسے اچھا لگنے لگا۔ رحمت نے بھی اسے دل و جان سے چاہا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ رحمت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس کے ماں باپ نہ مانے۔ عائشہ کا رشتہ قدیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ رحمت نے اسے کہا کہ گھر سے باغ چلتے ہیں، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے اسے کہا کہ ماں باپ نے معلوم نہیں کیسی کیسی امیدوں سے پالا ہے، میں ماں باپ کی عزت گاؤں میں خراب نہیں کروں گی، تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ رحمت کے ماں باپ راضی نہ ہوئے تو عائشہ نے اپنی ماں سے بات تک نہ کی کہ وہ رحمت کو پسند کرتی ہے۔ اس کی شادی قدیر کے ساتھ ہو گئی۔ قدیر کے ساتھ شادی کر کے میرا دل زخمی ہو گیا، عائشہ نے مجھے سنایا، لیکن میں نے باپ کی پگڑی کو داغ نہ لگنے دیا، اف تک نہ کی۔ لڑکیاں ڈولی میں بیٹھ کر روتی ہیں، میں روئی بھی نہیں۔ جب سسرال سے واپس آئی تو سہیلیوں نے مجھ سے مذاق کیے تھے کہ قدیر تجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میکا گھر اور گاؤں چھوڑتے تیری آنکھ میں آنسو بھی نہ آیا۔ میں ہنستی رہی، مگر میرے دل کے زخموں کو نہ کوئی دیکھ سکا، نہ میں نے کسی کو دکھایا۔ مجھے قدیر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے صرف رحمت اچھا لگتا تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے رحمت نے مجھے کہا کہ اپنی کوئی نشانی دے جاؤ۔ میں نے پوچھا اسے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ سر کے بال دے جاؤ۔ میں نے اپنے سر کے تھوڑے سے بال ریشمی رومال میں لپیٹ کر دے دیے۔ میں نے قدیر کو کبھی پتہ نہ چلنے دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کبھی لڑی جھگڑی نہیں تھی۔ یہ اس کا باپ اور بہن باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ میرے ساتھ شادی کر کے قدیر نے کوئی قصور تو نہیں کیا تھا، میں اسے یا اس کے باپ اور بہن کو کیوں پریشان کرتی؟ ان لوگوں نے اپنا گھر عائشہ کے حوالے کر دیا تھا اور گھر کی مختار وہی تھی۔ اس دوران وہ میکے جاتی تو رحمت کے گھر ضرور جاتی، سارا دن وہاں رہتی اور کبھی کبھی رحمت سے اکیلے بھی ملتی۔ رحمت اسے بار بار کہتا چلو باغ چلیں، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے رحمت سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ مان جاتے ہیں تو قدیر سے طلاق لے لیتی ہوں۔ رحمت نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے 2 رشتے ٹھکرا دیے۔ وقت گزرتے گزرتے 8 مہینے گزر گئے۔ رحمت نے عائشہ کو ایک دن کہا کہ وہ قدیر کو راستے سے ہٹائے گا، پھر ماں باپ کو عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند کر لے گا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ سمجھی کہ وہ قدیر کو طلاق پر راضی کر لے گا، بلکہ بعد میں وہ اس کی اس بات کو مذاق سمجھتی رہی۔ 3 روز بعد قدیر اس حالت میں گھر آیا کہ ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا سینے پر رکھا تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکا، صحن میں آ کر گرا اور مر گیا۔ عائشہ نے مجھے کہا جب وہ گرا تو مجھے فوراً رحمت کی بات یاد آئی کہ میں قدیر کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ قدیر کو دیکھ کر میرے منہ سے نکلا ہائے اسی تو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ مجھے 2 آدمیوں پر بھی شک تھا، وہ مجھے 10-10 روپے کے نوٹ دکھاتے رہتے تھے، مجھے پیغام بھی بھیجا کرتے تھے، منتیں کرتے اور ساری عمر غلام رہنے کے وعدے کرتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ قدیر کی موت پر یہ سارے آدمی خوش ہوں گے۔ رحمت بھی آیا تھا، میں نے اسے مردوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ قدیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ میرا خاوند تھا، میرے سر کی چادر تھا، میری عزت اسی سے تھی۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رحمت دیر تک باہر مردوں میں بیٹھا رہا، میں اسے بار بار دیکھتی رہی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں چوری چھپے گاؤں سے نکل کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ قدیر کو زہر اس نے دیا ہے یا کسی اور نے۔ وہ مجھے اتنی خوشی سے ملا کہ جیسے ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ بڑے فخر سے کہنے لگا میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، تیار رہو۔ میں نے اسے کہا کل ملنا میں آؤں گی، اور وہ خوش چلا گیا۔ عائشہ کے دل میں انتقام آ گیا۔ وہ 2 روز بعد گاؤں سے دور اس جگہ پہنچی جو اس نے رحمت کو بتائی تھی۔ رحمت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جوان مردوں کی طرح گردن تان کر اسے کہا میں قدیر جیسے 10 آدمیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ عائشہ کو کھڑی فصل میں چلنے کو کہنے لگا۔ عائشہ نے مجھے سنایا میں بدکار نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جائز طریقے سے شادی کر لو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خاوند سے طلاق لے لیتی ہوں، لیکن اس نے میرے خاوند کو زہر دے دیا، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بدکاری کے لیے کہنے لگا۔
میں بھول گئی کہ اس شخص کو میری روح بھی چاہتی ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ مجھے بیوہ سمجھ کر مجھے فصل کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کی گردن ہاتھوں میں دبا لی۔ اس نے زور لگایا لیکن میں نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ بے بس ہو کر تڑپنے لگا اور گر پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گئی، گردن نہ چھوڑی۔ میرے منہ سے یہی لفظ بار بار نکلتے تھے، تم مرد ہوتے تو بزدل چوروں کی طرح میرے خاوند کو زہر نہ دیتے، میں اپنے خاوند کا پورا بدلہ لوں گی۔ پھر اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی روح کا حسن اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور اب کسی ڈر یا خطرے کے بغیر بول رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بتا نہیں سکتی کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اور میری عقل پر کس شر شرار کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کی جان نکل گئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا اور نہ مجھے ڈر لگا کہ پکڑی جاؤں گی۔ میں اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ میں نے لاش کو کندھے پر ڈال لیا۔ آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے اتنے بھاری مرد کو کندھے پر اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ریل کی لائن بہت دور نہیں تھی۔ میں نے لاش ایک لائن پر لٹا دی، آدھا داڑھ ادھر آدھا ادھر، اور وہاں سے قدیر کی قبر پر چلی گئی۔ قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بین کرتی رہی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے میری آواز سنی تو آ کر مجھے گھر لے گئے۔ عائشہ کو چند اور آدمی بھی پھانسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ سب کو نفرت سے دھتکار چکی تھی۔ اس کا خاوند مارا گیا اور جسے وہ چاہتی تھی اس نے اپنے ہاتھوں مار دیا تو اس کی دماغی حالت اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ شاہ کے گھر سلام کے لیے گئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی تو پھر شاہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کی مشکلیں آسان کر دے۔ اسی روز وہ شاہ کے گھر سے واپس آئی تو شاہ کا بیٹا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ عائشہ بھی دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح اس کا احترام کرے گی اور وہ جو چاہے گا وہ کر گزرے گی۔ عائشہ نے اسے بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ دوسرے دن پھر شاہ کے پاس گئی تو شاہ نے اسے رات کو بلایا اور کہا کہ وہ جو تعویذ دے گا وہ رات کو لکھا جاتا ہے۔ عائشہ جھانسے میں آ گئی۔ وہ اگر شاہ تک رات کو پہنچ جاتی تو شاہ نہیں تھا یا عائشہ کی عزت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ شاہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا کہ عائشہ کو باپ نے رات کو بلایا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب عائشہ رات کے وقت شاہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اس کا بیٹا اسے راستے میں مل گیا۔ اس نے اس پر اپنی خبیث نیت کا اظہار کیا۔ عائشہ نے اسے سختی سے منع کیا تو شاہ کا بیٹا اپنی مردانگی کا رعب جمانے لگا۔ عائشہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شاہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ عائشہ کے دائیں کان پر رکھا اور دوسرا بائیں کان پر، اور اس طرح اس کے سر کو جکڑ کر اپنا منہ اس کی طرف لے جانے لگا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی اور دونوں انگوٹھے شارک کے دائیں بائیں رکھ کر پورے زور سے دبائے۔ شاہ نے عائشہ کے بال مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچے اور اس کے ہاتھوں میں اس کا ایک کانٹا بھی آ گیا ہوگا جس کا ایک موتی نکل کر گر پڑا۔ عائشہ نے اس کی گردن کو اور زیادہ دبایا۔ شاہ کا بیٹا بہت تڑپا لیکن عائشہ اپنی عزت کی خاطر چڑیل بن چکی تھی۔ اس نے اسے جان سے مار کر ہی دم لیا۔ وہ گرا تو عائشہ کے کئی بال اس کی مٹھیوں میں چلے گئے۔ عائشہ شاہ کے گھر نہ گئی، وہیں سے واپس آ گئی۔ میں اس کے گھر اس لیے نہ گئی کہ مجھے اس کی بھی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کہا، معلوم نہیں مجھے یہ عقل کس نے دی کہ شاہ جو تعویذ رات کو دے گا وہ دن کے وقت بھی دے سکتا ہے۔ مجھے اس کی آنکھیں یاد آ گئی۔ میں اس کے پاس جاتی تھی تو مجھے باولے کتے کی طرح دیکھتا تھا۔ عائشہ نے کہا، اس سے پہلے بھی کئی مرد میرے پیچھے پڑے رہتے تھے لیکن میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، مگر میرا خاوند مارا گیا تو میں چڑیل بن گئی۔ میں اپنے خاوند سے شرمسار ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک غیر مرد کو دل میں بٹھائے رکھا، لیکن میرا خدا خود ہی گواہی دے گا کہ میرے اس جسم کا مالک میرا خاوند تھا۔ یہ جسم اسے بھی نہیں دیا جسے میں دل سے چاہتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا حسن دیکھنے والا تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس لڑکی میں وہ کیا کشش ہے جس نے میری تھانے داری کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہ روح کا حسن تھا اور یہ دل کی پاکیزگی تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی اور جو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر کھلی رہتی تھی۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ احترام سے اس کے سر کو چوم لوں جسے پاک رکھنے کے لیے اس نے 2 مردوں کی گردنیں مروڑ دی تھیں۔ میں جب تھانے گیا تو میں نے اس کے ان بالوں کو چوما جو شاہ کے بیٹے کی مٹھی سے نکالے تھے اور انہیں بھی جو رحمت کی لاش کی جیب سے برآمد ہوئے تھے، مگر عائشہ نے مجھے بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا۔ قانون کی نگاہ میں وہ دوہرے قتل کی مجرم تھی لیکن میری نگاہ میں اس کا رتبہ کچھ اور تھا۔ میں قانون کا غلام تھا۔ 3 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ مجھے استغاثہ مضبوط بنانا تھا مگر میرے اندر اس لڑکی کا ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا
وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کو سزا ہو۔ مجھے لڑکی کو حراست میں ضرور لینا تھا اور مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان بھی ریکارڈ کرانا تھا۔ میں عائشہ کو حراست میں لے کر تھانے لے گیا، اسے حوالات میں بند کر دیا اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے معمولی سی ملزم نہ سمجھے، اسے عزت سے رکھے۔ اس کے لیے کھانا اپنے گھر سے پکوا کر بھیجا۔ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ شام کو ایک گاڑی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ مجھے ایک سکھ مجسٹریٹ کا خیال آیا۔ میں نے ایک بار اس کا ایک کام کیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور شام کی گاڑی سے شہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ شہر پہنچا تو سکھ مجسٹریٹ کے گھر چلا گیا۔ ہندو بڑی ہی کمینی اور دھوکہ باز قوم ہے۔ سکھوں پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ مجسٹریٹ گھر پر مل گیا، بڑے اتفاق سے ملا۔ میں نے اسے عائشہ کی ساری کہانی اور اس کا بیان سنا دیا اور اسے کہا میں اسے آپ کے پاس اقبال جرم کے لیے لا رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا سے بچ جائے۔ سکھ سمجھ گیا کہ میری نیت خراب نہیں اور میں لڑکی کی غیرت مندی کی وجہ سے اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ کچھ گڑبڑ اقبالی بیان میں یہ مجسٹریٹ کر دے اور استغاثہ میں ایک دو کمزوریاں میں خود چھوڑ دوں۔ میں نے مجسٹریٹ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اقبالی بیان اتنا کمزور لکھیں کہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو اور عدالت یہ ریمارک نہ دے دے کہ پولیس نے استغاثہ بہت کمزور بنایا ہے۔ مجسٹریٹ میری بات سمجھ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرا کام کر دے گا اور لڑکی کو بری ہونے کا موقع دے گا۔ رات کی پیسنجر ٹرین سے میں واپس آیا۔ میں نے عائشہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے۔ میں ساری رات نہ سویا، سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہو گئی۔ عائشہ کو حوالات سے نکالا، اسے ناشتہ کروایا، منہ ہاتھ دھلایا اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر عائشہ کو ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ یہ گاڑی بھی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ میں عائشہ کو مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان کے لیے لے گیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کچھ کمزوریاں اقبالی بیان میں ڈال دی، کچھ گڑبڑ میں نے استغاثہ میں کر دی، لیکن ہم دونوں عائشہ کو عمر قید سے نہ بچا سکے اور وہ اپیل میں بھی بری نہ ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عائشہ سیشن کورٹ میں جا کر بھی اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوئی تھی۔